بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. ایک مطلب اور ایک شعر مولا عباس کے حوالے سے. ایک نعرہ صلوات اور بھیجیں حضرات. خاک شفا پہ ہوتا ہے سجدہ وفاؤں کا. خاک شفا پہ ہوتا ہے سجدہ وفاؤں کا. روضہ جری کا ہے کہ ہے کعبہ وفاؤں کا. روضہ جری کا ہے کہ ہے کعبہ وفاؤں کا. عباس کے لیے ہے شجاعت کی لوریاں. عباس کے لیے ہے شجاعت کی لوریاں. البنی جھلاتی ہیں جھولا وفاؤں کا. البنی جھلاتی ہیں جھولا وفاؤں کا. روضہ جری کا ہے کہ ہے کعبہ وفاؤں کا. ایک نعرہ صلوات اور بجائے حضرات. بس آخری میں ایک مطلع اور دو شعر شہزادی کون ہیں سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سنتے ہیں. حر کو لے آئی جو تقدیر در زہرا پر. ساتھ میں حر کو لے آئی جو تقدیر در زہرا پر. پا گیا خلد کی جاگیر در زہرا پر. پا گیا خلد کی جاگیر
در زہرا پر، پوچھنا ہو جسے وہ فطر سو حر سے پوچھے، پوچھنا ہو جسے وہ فطر سو حر سے پوچھے، کس طرح بنتی ہے تقدیر در زہرا پر، کس طرح کس طرح بنتی ہے تقدیر در زہرا پر، حق یہ ہے اپنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے، حق یہ ہے اپنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے، آئی ہے آیے تطہیر در زہرا پر، حق یہ ہے اپنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے، آئی ہے آیے تطہیر در زہرا پر، آئی ہے آیے تطہیر در زہرا پر، ہے عقیدہ میرا معصوم سکینہ کی قسم، ہر دعا پاتی ہے تاثیر در زہرا پر، ہے عقیدہ میرا معصوم سکینہ کی قسم، ہر دعا پاتی ہے تاثیر در زہرا پر، کس طرح بنتی ہے تقدیر در زہرا پر۔ ابھی آپ قاری معصوم مہدی صاحب کو سماعت کر رہے تھے، میں گزارش کر رہا ہوں عامر صابری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ سب سے بڑھیا طریقہ ایک باواز بلند صلوات اور ایک بار آواز بلند صلوات اور پڑھ دیں کہ نبی کے بعد تو رہبر بنا لیا، لیکن نبی کے بعد تو رہبر بنا لیا، لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ۔ نبی کے بعد تو رہبر بنا لیا، لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ۔ اور علی کی بات بڑی ہے، علی تو مولا ہیں، علی کی بات بڑی ہے، علی تو مولا ہیں، جواب حضرت قمبر ملے تو لے آؤ۔ علی کی بات بڑی ہے، علی تو مولا ہیں، جواب حضرت قمبر ملے تو لے آؤ۔ چار مصرے دیکھیں گے، جب سے میری جبی کو تیرا سنگ در ملا، جب سے میری جبی کو تیرا سنگ در ملا، سجدوں کو اعتماد کے قابل اثر ملا۔ جب سے میری جبی کو تیرا سنگ در ملا، سجدوں کو اعتماد کے قابل اثر ملا۔ اور جو ہے جلوس فتح تیرا اس میں یزید، تو ہی بتا کہ کس کا بلندی پہ سر ملا۔ جو ہے جلوس فتح تیرا اس میں یزید،
تو ہی بتا کہ کس کا بلندی پہ سر ملاؤ. چاہے مجھ سے بھی دیکھیں ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند کہ واللہ قول میرے رسول زمن کا ہے, واللہ قول میرے رسول زمن کا ہے, ہر سمت بول بالا حسین و حسن کا ہے, اور کیسے مٹا سکے گی اسے فطرت یزید, اسلام کی رگوں میں لہو پنجتن کا ہے. کیسے مٹا سکے گی اسے فطرت یزید, اسلام کی رگوں میں لہو پنجتن کا ہو. ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرمائیں کہ میرے لہو میں برابر حسین بولتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کہ میرے لہو میں برابر حسین بولتا ہے, زمین کیا ہے سمندر حسین بولتا ہے. میرے لہو میں برابر حسین بولتا ہے, زمین کیا ہے سمندر حسین بولتا ہے. اور ملنگ سانس بھی لیتا ہے یا علی کہہ کر, ملنگ سانس بھی لیتا ہے یا علی کہہ کر, نزا کے وقت قلندر حسین بولتا ہے. ملنگ سانس بھی لیتا ہے یا علی کہہ کر, نزا کے وقت قلندر حسین بولتا ہے. اور زمین فروشوں کے لب پر حسین آتا نہیں, زمین فروشوں کے لب پر حسین آتا نہیں. ہو باضمیر شاعر تو حسین بولتا ہے, ہو باضمیر شاعر حسین بولتا ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ میرے لہو میں برابر حسین بولتا ہے, زمین کیا ہے سمندر حسین بولتا ہے. اور حسین کہہ کے پلاتی تھی دودھ ماں جو میری, حسین کہہ کے پلاتی تھی دودھ ماں جو میری, وہ دودھ اب میرے اندر حسین بولتا ہے, وہ دودھ اب میرے اندر حسین بولتا ہے. اور 4 میں سے مولا عباس کے حوالے سے باقی زحمت تمام کے ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر, ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر, ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر. ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر, ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر. اور چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر, چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر, ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر, ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر. حضرت مولانا شبیر علی واقعی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ایک دوسرے کا سماعت فرما گئے ہیں کہ 13 محرم کو یوم خواتین کربلا کے عنوان سے جو قدیمی مجلس ہوتی ہے وہ امسا بھی انشاءاللہ امام باقر امام میں 8:30 بجے شب کو منعقد ہوگی. اس مجلس کو آفتاب شریعت مولانا کریم جواد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. بعد ختم مجلس جلوس ماری کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے 24 تابوتوں کی اجازت کرائی جائے گی. تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں. 13 محرم 8:30 بجے شب کو امام باقر امام میں یوم خواتین کربلا منایا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے. میں گزارش کر رہا ہوں آگے جناب مولانا شبیر علی واقعی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارکۃ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين امام الحرمين والقبلتين وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اس عشرہ محرم کی سن 2023 کی یہ تیسری تاریخ ہے اور جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے اس عزاخانہ عالیہ آصفی میں لکھنؤ کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہم نے پہلی محرم کو شروع کیا تھا اس عنوان پر کہ صاحبان ایمان کون ہیں اور صاحبان اطاعت کون ہیں۔ ہم مسلسل صاحبان ایمان اور صاحبان اطاعت کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور آج یہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ مومنین جو لائیو اس عشرے کو کئی چینلوں کے حوالے سے سن رہے ہیں، مومنین کے طرف سے کچھ شکایت آئی ہے اور وہ شکایت مجھ سے نہیں آپ لوگوں سے ہے، اور چونکہ ممبر پہ بیٹھ کے میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں، تو شکایت یہ کی گئی ہے کہ مولانا پہلے دن مجمع نے جس بیداری کا ثبوت دیا دوسرے دن مجمع ذرا خاموش تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی شکایت میں مومنین کی شکایت مومنین تک پہنچا دوں گا۔ بہرحال یہ شہر لکھنؤ ہے اور میں سمجھ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں، کیونکہ میرے تقریباً یہ 5واں سال ہے تو اس لیے مجھے تھوڑا بہت تجربہ اس شہر کا ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے الحمدللہ خطیب الایمان کو سن رکھا ہے، مولانا قلب عابد صاحب کو سن رکھا ہے، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء کو آپ لوگوں نے سماعت کر رکھا ہے، اور اس کے بعد مجھ جیسے طالب علم اور احقر العباد سے جب آپ سماعت کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ شاید آپ لوگوں تک
حالانکہ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں لکھنؤ کے مزاج کی گفتگو کروں اور جو یہاں روایتی انداز ہے عزاداری کا اور مجالس کا اس کو ملحوظ رکھوں. بہرحال پھر بھی اگر کوئی کمی ہو جائے تو آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. اور میں نے پہلے روز بھی کہا کہ جب آپ لوگ ذاکرین جب خطاب کرتے ہیں اور آپ جب بولتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ واقعاً ہماری محنتوں کا ہمیں صلہ مل رہا ہے. اور ویسے بھی بھائی میرا تو بچپن سے ایک مزاج ہے کہ میں گنگوں کے بیچ تقریر کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام لے کر خدا گنگوں کو بھی زبان دے دیتا ہے. یعنی گونگا بھی علی کا نام لے لے تو وہ بھی صاحب زبان ہو جاتا ہے، اور میں تو صاحبان زبان کے سامنے خطاب کر رہا ہوں. بہرحال میں مسلسل اس اداخانہ عالیہ میں جو ہم نے گفتگو کی تو ہم نے قرآن مجید کی جس آیت واف ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ النساء میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سب سے پہلے آغاز میں اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو. دیکھیے آپ میں سے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے اور ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی کفالت ضرور کرتا ہے. تو آپ جب بھی کسی کی کفالت کرتے ہیں تو آپ یہی چاہتے ہیں، حالانکہ آپ ہیں بندے، تو بندوں کا مزاج یہ ہے، مزاج بندگی یہ ہے کہ جب ہم کسی کی کفالت کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری اطاعت کرے. توجہ کیجئے گا، یعنی ہم اگر کسی کی کفالت کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری اطاعت کرے. اگر وہ ہماری اطاعت کرتا ہے تو ہم اس کو وفادار کہتے ہیں، اور اگر ہمارے احسانوں کے باوجود، ہماری کفالت کے باوجود بھی اگر وہ ہماری اطاعت نہ کرے تو ہم اپنی زبان میں اسے نمک حرام کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا بھائی، سماج کے لوگ کہتے دیکھو بھیا یہ کتنا ناشکرا ہے نا بھائی کوئی شخص ہے جس کے پاس پہننے کو کوئی لباس نہیں ہے، پہننے کو کوئی کپڑا نہیں ہے، غربت میں زندگی بسر کر رہا ہے. اب میں نے اس کو اپنا لباس دیا، عید کا دن قریب آیا، میں نے اس کو اپنا لباس دیا، اپنا امامہ دیا، اپنا کرتا دیا، اپنا کپڑا میں نے خرید کر اس کو دیا اپنے پیسے سے. اب یہ بتائیے کہ عید کے دن جب میں عیدگاہ گیا تو میرا دیا ہوا لباس وہ پہن کر، میرا دیا ہوا کرتا پہن کر، میرا دیا ہوا امامہ پہن کر اگر میرے ہی سامنے اترانے لگے، توجہ کیجئے گا، اگر مجھے ہی دیکھ کر نظر انداز کرنے لگے تو آپ کہیں گے نا کہ یہ کتنا ناشکرا ہے کہ جس بندے نے اس کو لباس دیا، اس کو لباس تو یاد ہے مگر کس نے لباس دیا اسے بھول گیا. تو عالم اسلام کا حال یہی ہے کہ نماز بچایا حسین نے، روزہ بچایا حسین نے، زکوٰۃ بچایا حسین نے، قرآن بچایا حسین نے. تو فرشتے بھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کتنا نمک حرام ہے، نمازوں پر تو اترا رہا ہے، جس نے نماز کو بچایا اسے بھول گیا. تو بھائی بندوں کا جب ایسا مزاج ہے، جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جس کی کفالت کریں، ہم جس پر احسان کریں، ہم جسے تحفہ دیں وہ میری اطاعت کرے، تو بھائی اللہ بھی چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کن کن نعمتوں سے نوازا. اور خود اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم میری کن کن نعمتوں سے منہ گردانی کرو گے. تو پروردگار بھی چاہتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں سماعت دی ہے، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں حیات دیا ہے، میں نے تمہیں سانسیں دی ہے، میں نے تم پر نعمتوں کی بارش کر دی، میں نے تم پر رحم کیا، میں نے تم پر کرم کیا. تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود دیا، میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، تمہارے لیے عیش و آرام کی تمام چیزوں کو مہیا کیا. دن کے وقت میں نے سورج کا انتظام کیا، رات کے وقت میں نے چاند کا انتظام کیا، تمہارے واسطے میں نے ستاروں کا انتظام کیا، تمہارے واسطے آسمانوں کا شامیانہ بچھایا. تو ہم یہ چاہتے
چاہتے ہیں کہ بدلے میں صرف تم میری اطاعت کرو، تم میرے شکر گزار ہو جاؤ۔ اور دیکھو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کرنے کے بعد تمہیں مجبور بنا دیا، نہیں، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ پیر تمہارے ہیں، ہاتھ تمہارے ہیں، زبان تمہاری ہے، آنکھیں تمہاری ہیں، ہاں، مگر ہم نے تمہارے گائیڈنس کے لیے یہ بتا دیا کہ آنکھیں تو تمہاری ہیں مگر یہ دیکھو گے تو روشنی بڑھ جائے گی، توجہ کیجئے گا، کان تو تمہارے ہیں مگر یہ سنو گے تو سماعت تمہاری بڑھ جائے گی، ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیم ينبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ کہہ رہا ہے انسانوں دیکھو ہم نے تم پر کن کن نعمتوں سے تم کو نوازا ہے، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر، اور اسی پانی کو تم پیتے ہو، اسی پانی کو ہم نے آسمان سے برسایا جسے تم پیتے ہو، اور پھر ہم اسی پانی سے درخت اگاتے ہیں، پیڑ پودے اگاتے ہیں، بیل بوٹے اگاتے ہیں جس سے تم اپنے جانوروں کو چلاتے ہو، وَيُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْعَنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے اسی سے تمہارے لیے کھیتی کا انتظام کیا، تمہارے لیے زیتون اگایا، کھجور اگایا، انگور اگایا، اور ہر طرح کے پھل ہم نے اگائے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور دیکھو ہم نے ہی تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کیا، رات اور دن کو مسخر کیا، والنجوم مسخرات بہ، اور ستارے بھی تو میرے ہی حکم کے پابند ہیں، ستارے بھی تو ہمارے ہی حکم کے پابند ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو بھئی اللہ بندو تم سے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو پانی برسایا تمہارے لیے، پھول اگائے تمہارے لیے، پھل پیدا کیا تمہارے لیے، سورج نکالا تمہارے لیے، چاند چمکایا تمہارے لیے، ستاروں کو روشن کیا تمہارے لیے، جانور بنائے تمہارے لیے، جانوروں کا گوشت تمہارے لیے، جانوروں کا دودھ تمہارے لیے۔ تو انسانوں ذرا سوچو تو کہ چاند ہمارے لیے، سورج ہمارے لیے، رات ہمارے لیے، دن ہمارے لیے، تو یہ بھی تو سوچو کہ پھر ہم کس کے لیے؟ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، جب ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں تو انسان کو چاہیے نا کہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ہم اس کے احسانوں کا صلہ ادا نہیں کر سکتے مگر کم از کم ہم اس کے شاکر تو بندے بن سکتے ہیں، ہم اس کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں۔ ہر سانس میں اس کی نعمت ہے۔ بھئی ہم سانسیں لیتے ہیں، سانس کیا ہے؟ سانس لیتے ہیں، جسم کے اندر سانس جاتی ہے، پھر وہی سانس جسم سے باہر آتی ہے، تو سانس کیا ہے؟ سانس لینا زندگی کی علامت ہے، جسم کے اندر سانس جانا یہ حیات ہے، جسم کے باہر سانس آنا یہ بھی حیات ہے۔ یا جملے کو بدل کر کہہ دوں کہ جسم کے اندر سانس کا نہ جانا موت ہے اور سانس اندر جا کر باہر نہ آنا موت ہے۔ تو ایک ایک لمحے میں ہم اس اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو ہم نے تمہیں عقل دی ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم نے تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم نے تمہیں خبط الحواس تو نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں بد عقل تو نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں عقل دی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اسلام آیا ہی عقل مندوں کے لیے ہے، یہ شریعت پاگلوں کے لیے نہیں ہے، یہ شریعت دیوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ شریعت خبط الحواس لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ کبھی کائنات کا مشاہدہ کرنا، دنیا میں ایسے بہت سے جانور ہیں جو ہم انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم انسانوں سے زیادہ ان کے پاس پاور ہے، مگر انہیں کنٹرول ہم کرتے ہیں، انہیں باندھ کر ہم رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں طاقت تو دی ہے، عقل نہیں دی۔
توجہ کیجئے گا. اور اللہ نے ہمیں عقل جیسی نعمتوں سے نوازا ہے. اچھا اور بتاؤں, عقل کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں انسان کے باڈی میں. عقل کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں اعضائے انسانی میں. کیا کیا ہیں؟ آنکھ سے دیکھو, کان سے سنو, زبان سے چکھو, ناک سے سونگھو, ہاتھ سے چھو. توجہ بھائی, آنکھ سے دیکھو, کان سے سنو. اب ایک جملہ میں کہوں, یہ آنکھیں نہیں دیکھتی, ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے. بھائی میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں, اردو میں گفتگو ہو رہی ہے. آنکھیں نہیں دیکھتی, آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے. کان نہیں سنتے, کانوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے. ہاتھ نہیں چھوتے, ہاتھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ چھوتی ہے. تو بھائی ذرا آنکھوں کو ہٹا دو, پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں. کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں. زبان ہٹا دو, تمہاری عقل چکھ لے تو میں جانوں. ہاتھوں کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں. تو اب اللہ نے جب تمہاری عقل کو پیدا کیا تو اللہ نے تمہاری عقل کو 5 وسیلوں کا محتاج بنا دیا. توجہ, اللہ نے تمہاری عقلوں کو 5 وسیلوں کا محتاج بنا دیا. تو کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ ارے جب تم اپنی عقل تک بغیر 5 کے وسیلے کے پہنچ نہیں سکتے تو اللہ تک بغیر پنجتن کے کیا پہنچو گے؟ جب تم اپنی عقل تک بغیر 5 وسیلوں کے نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک بغیر پنجتن کے کیا پہنچو گے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. ذرا سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو. تو یہ بتاؤ مسلمانوں کہ اللہ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ سوچو, انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ غور کرو. سوال یہ ہے کہ اللہ نے حیوانوں کو کیوں نہیں کہا؟ توجہ کیجئے گا, اللہ نے جانوروں کو کیوں نہیں کہا؟ ان کے بھی تو ہاتھ پیر ہیں, ان کے بھی تو آنکھ کان ہیں. تو اللہ نے جانوروں کو کیوں نہیں کہا؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اچھا اگر میں پوچھوں کسی اسٹوڈنٹ سے, طالب علم سے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ کہ حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے, تو میں فرق بتاؤں. ایک امتیازی فرق تو یہ ہے کہ حیوان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے اور انسان اپنے کمالات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع, اور آسان کر دوں. بھئی حیوان کو جب غصہ آتا ہے حیوان فوراً ریئیکٹ کرتا ہے, فوراً رد عمل ظاہر کرتا ہے. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا جب کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ فوراً ریئیکشن کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں حیوان صفت نہیں انسان صفت ہوں. توجہ کیجئے گا, انسان کی فطرت نہیں ہے کہ وہ فوراً ریئیکشن دے, وہ فوراً رد عمل دے. یہ تو جانور کی پہچان ہے کہ اسے غصہ آتا ہے تو وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. انسان وہ ہے کہ جو صحیح معاملے میں اور صحیح وقت میں ریئیکشن دے. ایسا نہیں ہے کہ غصہ انسان کو نہیں آتا. بھئی غصہ آنا غیرت کی دلیل ہے. اگر غصہ نہ آئے تو انسان بے غیرت ہو جائے. اگر غلط بات پر غصہ نہ آئے تو انسان بے غیرت ہو جائے, اور غصہ اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان دہشت گرد ہو جائے. توجہ کیجئے گا, اگر غصہ نہ آئے تو انسان بے غیرت ہو جائے, غصہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان دہشت گرد ہو جائے. تو غلط بات پر غصہ آنا یہ فطرت ہے, یہ انسان کے عقل کا ثبوت ہے کہ اسے غلط بات پر غصہ آئے, مگر اس کو کنٹرول کرنا یہ عقل مندی کی دلیل ہے. توجہ کیجئے گا, غصہ آنا غیرت مندی کی دلیل ہے اور اسی غصے کو کنٹرول کرنا عقل مندی کی دلیل ہے. تو اب یہ مجمع مجھ سے پوچھے
گا کہ مولانا کیا زمانے میں کوئی ایسا رول ماڈل بھی ہے کہ جسے دیکھ کر ہم غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں؟ زمانے میں کوئی ایسا آئیڈل اللہ نے بھیجا کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا عزیزان گرامی کہ جنگ خندق میں جب علی عمر کے سینے پر چڑھ گئے تو چڑھ کے اتر کے ٹہلنے لگے. یہ علی ٹہل نہیں رہے تھے، ہمیں غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے. ایک صلوات پڑھیں. علی ہمیں غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ دیکھو تم حیوان نہیں، تم انسان ہو. انسان فوراً ریاکٹ نہیں کرتا، انسان فوراً ریاکشن نہیں دیتا. تو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دیکھو اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. اچھا تو بھائی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے عقل تو سارے انسان کو دیا، اللہ نے تمام انسانوں کو عقل دیا ہے، مگر ہمارے سماج میں سب عقل مند نہیں کہلاتے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، عقل تو سب کے پاس ہے مگر سب عقل مند نہیں کہلاتے. ہمارے سماج میں عقل مند وہ کہلاتا ہے جو عقل کا استعمال کرے. یا تو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا تو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، عقل سب کے پاس ہے مگر کچھ ایسے انسان ہیں جو عقل کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو عقل رہنے کے باوجود عقل کا استعمال نہیں کرتے. اب آپ کہیں گے مولانا دلیل دیجئے. دلیل یہ ہے کہ جو عقل کا استعمال کرتے ہیں ہم اسے عقل مند کہتے ہیں، اور جو عقل رہتے ہوئے بھی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہمارے سماج میں ہم اس کو بے وقوف کہتے ہیں. سماج میں تین طرح کے لوگ ہیں. ایک جو عقل کا استعمال کرے وہ ہے عقل مند، ایک جو عقل رہتے ہوئے استعمال نہ کرے وہ ہے بے وقوف، اور تیسرا وہ ہے جس کا عقل ہی خراب ہو گیا، وہ ہے پاگل. توجہ. تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے سماج میں عقل مند کون ہے؟ ہم عقل مند کس کو کہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں؟ تو نوجوان الگ الگ نام دیں گے. مولانا اسکالرز کو ہم عقل مند کہتے ہیں، انٹلیکچوئلز کو ہم عقل مند کہتے ہیں، سائنسدانوں کو ہم عقل مند کہتے ہیں، دانشوروں کو ہم عقل مند کہتے ہیں، ادبا کو ہم عقل مند کہتے ہیں، شعراء کو ہم عقل مند کہتے ہیں، علماء کو ہم عقل مند کہتے ہیں، ایڈوکیٹس کو ہم عقل مند کہتے ہیں، بیوروکریٹس کو ہم عقل مند کہتے ہیں، پولیٹیشینز کو ہم عقل مند کہتے ہیں، لائرز کو ہم عقل مند کہتے ہیں، ڈاکٹرز کو ہم عقل مند کہتے ہیں. میں نے کہا اگر یہ سارے لوگ عقل مند ہیں تو پھر ان میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. پھر ان میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ پھر ان میں تفرقہ کیوں ہوتا ہے؟ ہر ایک دوسرے کا دشمن ہے. ڈاکٹر ڈاکٹر کا دشمن ہے، انجینئر انجینئر کا دشمن ہے، بیرسٹر بیرسٹر کا دشمن ہے، مولوی مولوی کا دشمن ہے، شاعر شاعر کا دشمن ہے، خطیب خطیب کا دشمن ہے، ادیب ادیب کا دشمن ہے. تو بھائی وجہ کیا ہے؟ جب یہ سارے عقل مند ہیں تو عقل مندوں کے بیچ تضاد کیسا، جھگڑا کیسا، لڑائی کیسا؟ تو پتہ چلا کہ عقل مند تو ہیں مگر ہماری عقلیں ہمارے جذبوں کے زیر اثر ہیں. توجہ کیجئے گا، ہماری یہ عقلیں ہمارے جذبوں کے زیر اثر ہیں. آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ ایک مثال دوں. بھائی ایک سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ جاب کرتا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کے دل نے اس سے کہا کہ رشوت لے لو، اور عقل نے اس کو طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے رشوت لوگے تو پھنسنے سے بچ جاؤ گے. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. تو عقل ہمارے جذبوں کے زیر اثر ہے. تو پتہ یہ چلا مومنین لکھنؤ کہ کوئی ایسی توانائی، کوئی ایسی طاقت چاہیے تھی جو ہماری عقلوں کو کنٹرول کر سکے. تو اللہ نے ہماری عقلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طاقت کو بھیجا اسی طاقت کو قرآن مجید کہتے ہیں. پوری توجہ کیجئے گا. اللہ نے ہمارے دماغوں کو، ہماری عقلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طاقت کو بھیجا اس طاقت کا نام ہے قرآن. اب میرا نوجوان مجھ سے کہے گا مولانا اگر قرآن
عقلوں کو کنٹرول کرنے والی طاقت ہے تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے درمیان جھگڑے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. بھائی قرآن پڑھنے والے بھی تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں. قرآن پڑھنے والوں نے ہی تو 73 فرقے بنائے ہیں. قرآن پڑھنے والے تو ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں. قرآن پڑھ کر لوگ مظلوموں کو مار رہے ہیں. تو پھر وجہ کیا ہے؟ کہ مولانا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن تو پڑھا ہے مگر قرآن کو سمجھا نہیں ہے. توجہ, انہوں نے قرآن تو پڑھا ہے مگر انہوں نے قرآن ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ پڑھانا چاہتا تھا. توجہ کیجئے گا, یعنی کہ قرآن پڑھا سب نے ہے مگر بہت لوگوں نے اپنے مطلب سے پڑھا ہے, ویسے نہیں پڑھا کہ جیسے اللہ قرآن پڑھانا چاہتا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا؟ پوری توجہ آخری آدمی تک. کیا اس کائنات میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا ہے؟ توجہ کیجئے گا. تو اللہ خود قرآن میں سورہ رحمان میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں, میں نے پہلے علم قرآن دیا, پھر انسان کو پیدا کیا, اور جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو بولنے کی طاقت دے دی. تو میں نے کہا کہ ہم لوگ تو جاہل پیدا ہوئے. اللہ خود قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. ہم نے انسانوں کو ان کی ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ ان کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. تو بھائی دنیا کا سارا انسان جاہل پیدا ہوا, وہ کون انسان ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا؟ توجہ کیجئے گا. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں آ کر قرآن پڑھتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ قرآن پڑھا کر دنیا میں بھیجتا ہے. تو پتہ یہ چلا کچھ یہاں کے قرآن پڑھنے والے ہیں, کچھ وہاں کے قرآن پڑھنے والے ہیں. نہیں, میں جملہ بدل کر کہہ دوں, پتہ یہ چلا کہ کچھ یہاں کے عالم ہیں, کچھ وہاں کے عالم ہیں. نہیں, پھر جملہ بدل دوں, پتہ کیا چلا کچھ یہاں کے امام ہیں, کچھ وہاں کے امام ہیں. تو یہاں کا امام وہ ہے جسے ملا نے قرآن پڑھایا, وہاں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھایا. اب میرا مجمع پوچھے گا کہ مولانا ہم پہچانے کیسے کہ کسے ملا نے قرآن پڑھایا, کسے اللہ نے قرآن پڑھایا؟ صاف بات ہے, جسے ملا نے قرآن پڑھایا وہ ملا کے گھر میں پیدا ہوگا, جسے اللہ نے قرآن پڑھایا وہ اللہ کے گھر میں ہے. پہچانے کیسے کہ وہ کون ہیں جنہیں ملا نے قرآن پڑھایا اور وہ کون ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھایا؟ تو میں قرآن کا جواب قرآن سے ہی دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, ہم نے پہلے علم قرآن دیا, پھر ہم نے اس انسان کو پیدا کیا. اللہم علمہ البیان, اور پھر بیان کی توفیق دے دی. تو وہ انسان پیدا کہاں ہوا؟ تو اللہ نے سورہ رحمان کا جواب سورہ بلد میں دیا, اور اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے اس انسان کو کبد میں پیدا کیا. تو بھائی کبد کیا ہے؟ تو دنیا کے سائنسدانوں نے بتایا کہ کبد ہے دنیا کا مرکزی حصہ, سینٹر پوائنٹ. اب میں کیا کروں لوگوں کہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے کعبہ, اور کعبے میں آیا مولود کعبہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت گرم ہے یار.
قرآن کا جب آپ قرآن سے لو، توجہ کیجئے گا، تو قرآن، یہ قرآن کیا کتاب ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھیے، ہم خود قرآن کو ذلیل کرتے ہیں، اور اگر کوئی قرآن جلائے تو پھر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہم قرآن کی توہین برداشت نہیں کریں گے، اور دن رات جو ہمارے گھروں میں قرآن کی توہین ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن کی توہین کیا ہے؟ قرآن جس کے گھر میں شیلف میں رکھا ہو، اور اگر صاحب خانہ اس قرآن کو نہ پڑھتا ہو تو قرآن خود صاحب خانہ پر لعنت کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہمارے سماج میں قرآن کب نکلتا ہے؟ کب بڑھیا مر نہیں رہی ہے تو سورہ یاسین نکالو، پڑھو، اور جب بیٹی جائے تو دہیج میں قرآن دے دو۔ توجہ، قرآن کسی کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہے میری جان، قرآن مرتے ہوئے انسانوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ میں دنیا کے حافظوں سے کہوں گا کہ قرآن فقط رکھنے کی کتاب بھی نہیں ہے جسے صرف رکھ کر ایگزامینیشن ہال میں پرچہ دے دیا جائے۔ قرآن مرکز فصاحت ہے، قرآن محور بلاغت ہے، قرآن ہدایت کا منبع ہے، قرآن سرچشمہ نور ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے، قرآن محمد کا معجزہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ارے یہ قرآن ہے جو خاموش رہے تو التفات کا عنوان بن جائے، اور جب بولے تو محمد کی زبان بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ قرآن ہے جو تمہیں سب سے بہترین راستہ بتاتا ہے۔ سب سے بہترین کیا مطلب؟ چار چیزیں ہیں بہترین۔ بھئی آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا موقع آیا ہوگا، بہت سی انجمن کے یہاں سیکریٹری پریزیڈنٹ لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ جب مجلسوں کے لیے یا عشروں کے لیے خطبہ کا نام فائنل کرتے ہیں تو 4-5 نام پریزنٹ ہوتے ہیں۔ ان 4-5 ناموں میں کمیٹی ایک نام کا انتخاب کرتی ہے، یعنی وہ سب سے بہتر ہے۔ توجہ، بہتر سب ہیں، مگر 5 میں ایک نام کا جب انتخاب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر نہیں بہترین ہے۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، چلو اور آسان کر دوں۔ اللہ قرآن میں مباہلے میں کہہ رہا وَابْنَانَا وَابْنَاكُمْ، لاؤ تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں۔ تو آیت میں تھا جمع کا صیغہ، نبی کسی اور کے بچوں کو بھی لے کر جا سکتے تھے، مگر آیت میں کیا ہے؟ وَابْنَانَا وَابْنَاكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے صرف بہتر کو نہیں، بہترین کو لے کر جانا ہے۔ توجہ، یعنی کہ وہ 2 بچے کائنات کے تمام بچوں میں بہترین تھے، اس لیے نبی ابنانا کے طور پر ان بچوں کو لے کر گئے، نسانا کے طور پر سیدہ کو لے کر گئے، انفسنا کے طور پر شیر خدا کو لے کر گئے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جو تمہیں بہترین شے کی طرف ہدایت کرتی ہے، یعنی بہتروں میں جو بہترین دکھائے وہ ہے قرآن۔ اب پھر اللہ قرآن میں آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم، سورہ واقعہ، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، یہ عزت والا قرآن ہے، اور یہ قرآن ہے کہاں؟ توجہ کیجئے گا، آج بڑے آرام سے ہمارے جو شعراء ہیں وہ بڑے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، اور جواب یہ دیتے ہیں، جو لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ تم قرآن جلا کر کیا کر لو گے؟ قرآن تو ہر حافظ کے سینے میں محفوظ ہے۔ توجہ، قرآن ہر حافظ کے سینے میں موجود ہے۔ میں کہوں گا سارم بھائی، اگر ایک دن خدا نہ خواستہ ایسا آ گیا کہ سارے حافظوں کو جلا دیا گیا ہے تو کیا قرآن محفوظ نہیں رہے گا؟ بھائی تاریخ ہے، آپ ترکی کی تاریخ پڑھیے، مصطفیٰ کمال پاشا نے ایک کشتی میں سارے مولویوں کو سوار کر کے نیچے سے سوراخ کر دیا،
سارے مولویوں کو حافظوں کو ترکی کے ڈوبو دیا، تاریخ ہے، توجہ۔ تو اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ حافظوں کو بھی جلا دیا جائے تو کیا قرآن محفوظ نہیں رہے گا؟ حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کوئی ایسی جگہ تو محفوظ ہے جہاں دست انسانی کی وسعت نہیں ہے، جہاں انسان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ تو اللہ قرآن میں ہی سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ عزت والا قرآن ہے۔ یہ کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ کتاب ایک چھپی ہوئی کتاب کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ توجہ، اور انشاءاللہ جب نتیجہ آئے گا تو آپ ضرور بولیں گے یہ کتاب کسی وہ کتاب کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اکیلی کتاب نہیں ہے، کوئی اور بھی کتاب ہے جس کے سینے میں قرآن چھپا ہوا ہے۔ تو پہلے یہ پتہ چلاؤ کہ یہ کتاب کیا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ کتاب کون ہے۔ تو یہ کتاب کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر شے کے علم کو قرآن کے اندر، کتاب مبین کے اندر جمع کر دیا۔ تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے سینے میں ہر شے کا علم چھپا ہوا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا مسلمانوں کہ پھر وہ کتاب بھی وہ ہوگی جس کے سینے میں ہر شے کا علم موجود ہوگا۔ تو اب قرآن سے ہی پوچھا جائے کہ قرآن کے علاوہ وہ کون ہے جس کے سینے میں ہر شے کا علم ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن کے لیے کہا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو اللہ نے اس کے لیے کہا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ ایسا ہی نہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کے سینے میں جمع کر دیا۔ اب فیصلہ ملت اسلامیہ کرے کہ ہر شے کا علم کس کے پاس تھا؟ اس کے پاس تھا جو لوگوں سے کہتا تھا سوال کرنے والے سے کہ پوچھ کر بتاؤں گا، یا اس کے سینے میں تھا جو منبر پر بیٹھ کر کہتا تھا سلونی سلونی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک آئے مسم بھائی سامنے آئے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے یہ بتائیے کہ آواز کلیئر آ رہی ہے آپ تک ہے یا کچھ دشواری ہو رہی ہے؟ سارین بھائی تو کہیں گے زبردست، ہمیں تو آپ سے سننا ہے۔ ٹھیک آ رہی ہے؟ پیچھے والوں آواز ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ عزت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ چھپا ہوا ہے چھپی ہوئی کتاب کے سینے میں۔ یہ ملا کا بیان نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ توجہ، پھر آگے بڑھ کے اللہ کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور دیکھو اس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا، قرآن کو وہی چھو سکتا ہے جو مطہر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں بغیر وضو کے قرآن چھونا حرام ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہماری شریعت میں بغیر وضو کے قرآن چھونا حرام ہے۔ تو پھر پروردگار وہ کون لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن چھپا ہوا ہے؟ وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں مسلمانوں جو ہر وقت قرآن کے ساتھ ہوں۔ توجہ کیجئے گا، آپ کو کوئی حدیث یاد آئی؟ مسلمانوں کی دو بڑی کتابوں کا حوالہ دینے لگا ہوں میں، ایک ہے صحیح بخاری، دوسری ہے صحیح مسلم۔ اب سارین بھائی جو صحیح مسلم کو نہ مانے، میں تو اس کو صحیح مسلم نہیں سمجھتا۔ توجہ کیجئے گا، حدیث کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ اکابرین علماء اہل سنت
علماء اسلام نے اس حدیث کو لکھا. امام جلال الدین سیوطی سے لے کر امام فخر الدین رازی تک، امام فخر الدین رازی سے لے کر امام حاکم نیشاپوری تک، امام حاکم نیشاپوری سے لے کر امام طبرانی تک، امام طبرانی سے لے کر امام طبری تک، امام طبری سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی تک، ملا صالح کشفی سے لے کر عبید اللہ امرتسری تک، تمام اکابرین علماء نے اس حدیث کو لکھا. حدیث کیا ہے؟ کہ میرا نبی حج کر کے مکے سے مدینے کے بارڈر میں آیا. آپ کو پتا ہے نا وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ دن 18 تاریخ کا دن تھا. وہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ تھا. وہ سال 10 ہجری تھی. وہ میدان غدیر خم کا تھا. توجہ، کیا کیا نبی نے؟ تمام اصحاب کو جمع کیا. تقریباً 1,26,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. 1,26,000 صحابہ کے درمیان نبی نے مخاطب ہوئے. نبی مخاطب ہوئے صحابہ سے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے جان و مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ تو تمام مسلمانوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ. تو حضور نے کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کو جاؤں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں قیامت تک اپنی شریعت کو لاوارث چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بعد کس کا دامن تھامیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی. میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور دوسری میری عطرت میرے اہل بیت. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ سے آ کر حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. اور سن لو اے مسلمانوں، سن لو اے میرے صحابہ، اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن چھوڑا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں پہنچا میرا مجمع. نبی کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ اگر تم نے میرے اہل بیت کا دامن چھوڑا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. مولویوں کیا خیال ہے اگر صحابی اہل بیت کو چھوڑے تو صحابی گمراہ ہو جائے تو وہابی کی اوقات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پاک. نبی فرماتے ہیں نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے. اچھا کیوں کہا بھائی یہ نبی نے کہ اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے؟ اہل بیت ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے. اسی بات پہ تو مولوی غصہ ہو جاتا ہے نا. میں نے مسکرا کر کہا آقا معاف کیجئے گا آپ نے کیوں کہا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں؟ کہا تو پھر کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا نعوذ باللہ آپ کہہ دیتے کہ قرآن اور مولوی ساتھ ساتھ ہے. توجہ کیجئے گا بھائی، آپ نے اس کو مذاق میں لے لیا مگر میں جملہ بڑا سیریس پڑھ رہا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ نبی قرآن کے ساتھ سوائے اہل بیت کے کسی اور کو چھوڑ کر جا سکتے تھے. اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، مجھے کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا. نہیں پہنچا میرا مجمع. ارے بڑے سے بڑا مولوی ہو مگر کبھی نہ کبھی اس پر غسل تو واجب ہوا ہوگا، نجاست کے قریب تو پہنچا ہوگا. تو اس وقت مولوی قرآن سے جدا ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وہی رہ سکتا ہے جو اتنا ہی پاک ہو جتنا قرآن پاک ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع. اب لوگ مجھ سے کہیں گے مولانا کون ہے وہ
جو ہر وقت قرآن کے ساتھ ہے۔ اب میں نبی کی ایک اور حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن جتنا پاک علی اتنا پاک، قرآن جتنا طاہر علی اتنا طاہر، قرآن جتنا نجیب علی اتنا نجیب، قرآن جتنا طیب علی اتنا طیب۔ جو قرآن کی عظمت وہی علی کی عظمت، جو قرآن کی بلندی وہی علی کی بلندی، جو قرآن کا مقام وہی علی کا مقام، جو قرآن کی عظمت وہی علی کی عظمت۔ مگر ایک فرق ہے مسلمانوں، ایک فرق ہے، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور علی سے محبت کے لیے نسل کا پاک۔ قرآن کو چھونے کے لیے جسمانی طہارت کی ضروری ہے، قرآن کو چھونے کے لیے جسمانی طہارت کی ضرورت ہے، علی سے محبت کے لیے خاندانی طہارت کی ضرورت ہے۔ نہ تو کوئی ناپاک قرآن کے قریب آ سکتا ہے، اور نہ تو کوئی ناپاک علی کے قریب آ سکتا ہے، اہل بیت کے قریب آ سکتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے لیے شرط ہی طہارت ہے، ورنہ مولا یہ نہیں فرماتے کہ جب تم علی کا ذکر سنو چہرہ کھل جائے تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ یہ شریف ماؤں کے بچوں کی پہچان ہے علی علی کرنا، جس کے خون میں طہارت ہوتی ہے وہی ذکر علی کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ منقبت ہے جو ہر دل میں گنگنایا نہیں جاتا، ہر کسی کی ہمت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے کہ فرش اعضا پر آ جائے، اور جو فرش اعضا پر آ جائے اس کا استقبال کرو، اس لیے کہ وہ آیا نہیں ہے، بلایا گیا ہے۔ فرش اعضا پر بغیر رضائے سیدہ کے کوئی آ نہیں سکتا۔ عزادارو، اس لیے کہ یہ فرش اعضا یہ دعائے فاطمہ ہے، یہاں پر وہی آئے گا جسے زہرا چاہیں گی۔ اپنی تقدیروں پر ناز کرو کہ ہمیں سیدہ نے چنا ہے اپنے لال کے غم کے لیے۔ ہاں عزادارو، آج محرم کی 3 تاریخ آ گئی، بڑی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے عاشور آ جائے گا۔ یہاں پر جو آیا ہے وہ بلایا گیا ہے۔ ہاں عزادارو، کربلا میں بھی حسین نے کچھ لوگوں کو بلایا تھا، ایک تو بچپن کے حبیب کو بلایا تھا، اور ایک اور شخص تھا کربلا میں جو حسب و نسب میں اتنا بلند تھا کہ حسین نے خود اکبر کو قاصد بنا کر بھیجا۔ ہاں عزادارو، وہ کوئی اور نہیں، وہ زہیر ابن قین ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کربلا سے پہلے زہیر ابن قین کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدتاً مورخین نے ان کو عثمانی لکھا ہے، جنگ صفین میں مولا کے مخالفوں میں تھے، یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، مگر چونکہ حسب و نسب میں اتنا بلند معیار تھا، اور میں ایک جملہ جو کہتا ہوں یا کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اگر نہ دکھایا تاریخ میں تو کل منبر پر مجھے نہ بیٹھانا۔ مخالفوں میں تھے زہیر ابن قین، اور جب امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، حسین جب قافلہ لے کر کوفے آ رہے ہیں تو زہیر کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر زہیر یہ نہیں چاہتے کہ حسین سے ملاقات ہو جائے۔ جب حسین کا قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے زہیر رک جاتے ہیں، جب حسین کا قافلہ رک جاتا ہے زہیر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر تاریخ نے لکھا کہ جب خدا کو کسی کو ملانا ہوتا ہے تو اللہ وہ وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ ایک مقام کوفے کے قریب آیا،
جہاں پر زہیر چاہ کر بھی اپنا قافلہ آگے نہیں بڑھا سکتے تھے۔ حسین کا قافلہ ایک طرف رکا، زہیر کا قافلہ ایک طرف رکا۔ ہاں عزادارو، حسین نے علی اکبر کو بھیجا، عباس علمدار کو بھیجا خط دے کر۔ زہیر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اتنے میں جیسے ہی علی اکبر آئے، اور میں کہوں گا مولا حسین، زہیر کو بلانا تھا تو کسی غلام کو بھیج دیتے، یہ شہزادوں کو کیوں بھیجا؟ یہ اکبر و عباس کو کیوں بھیجا قاصد بنا کر؟ یہ حسین ہیں، حسین سے مقصد کربلا سمجھو۔ عجب نہیں حسین آواز دیں گے کہ شہزادوں کو اس لیے بھیجا تاکہ تمام دنیا کے لوگوں کو، 1400 برس کے بعد بھی آنے والے لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ جب بھی اپنے وقت کے زہیر کو بلانا تو ذلیل کر کے نہیں، عزت کے ساتھ بلانا۔ علی اکبر کو بھیجا، عباس علمدار کو بھیجا۔ زہیر نے خط ہاتھوں میں لیا، ایک مرتبہ خط لے کر اپنے حجرے میں داخل ہوئے، پریشان معلوم ہو رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا زہیر، جب سے حسین کا قاصد آیا ہے تم بڑے پریشان ہو، وجہ کیا ہے؟ زہیر نے کہا مولا حسین نے مجھے بلایا ہے۔ بیوی کہنے لگی زہیر تو کیا سوچ رہے ہو؟ کہ میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہیں؟ تو بیوی نے کہا زہیر یہ بتاؤ کہ روز محشر رسول اللہ اگر سوال کریں گے کہ میرے نواسے نے بلایا تھا زہیر تو گیا نہیں، تو زہیر جواب کیا دے گا؟ ہاں عزادارو، بیوی کہنے لگی کم از کم جا کر دیکھ تو لو کہ حسین کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، زہیر ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، حسین کے خیمے میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کو سلام کیا، حسین نے جواب سلام دیا، کہا آقا آپ نے مجھے بلایا، فرزند رسول آپ نے مجھے طلب کیا۔ عزادارو، حسین نے فہرست شہداء دکھائی اور دکھا کر کہا زہیر دیکھو اس فہرست میں تمہارا بھی نام موجود ہے، اور زہیر کیا تم چاہتے ہو کہ فردوس میں اپنا مقام دیکھو؟ حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ عزادارو، زہیر نے جنت میں اپنا مقام دیکھا۔ تاریخ نے لکھا وہی زہیر جب گیا تھا تو چہرہ مرجھایا ہوا تھا، مگر جب حسین کے خیمے سے پلٹا ہے تو چہرے میں مسکراہٹ ہے، چہرے میں خوشی ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ گیا ہوا تھا تو اداس تھا، آیا تو مسکراہٹ چہرے میں ہے۔ کہنے لگا مولا حسین نے جنت میں مجھے میرا مقام دکھا دیا ہے، میں جا رہا ہوں، اور دیکھو میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، جاؤ، میں نے اپنا مال و انبار، میں نے اپنا سب کچھ، اپنی جائیداد تمہارے نام کر دیا۔ بیوی کہنے لگی زہیر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے طلاق کیوں دے رہے ہو؟ زہیر ابن قین کہتے ہیں تم عرب کا مزاج نہیں جانتی، عرب جب مردوں کو مار دیتے ہیں تو مردوں کے بعد ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیتے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسیر بنو۔ زہیر کی بیوی کہنے لگی ارے میں بھی تو زینب و کلثوم، رقیہ اور رباح۔ ہاں عزادارو، بہرحال وہ وقت آیا، زہیر لشکر حسین میں شامل ہوئے، بیوی کو رخصت کیا۔ ہاں عزادارو، عاشور کا دن آ گیا، ایک ایک حسین کا صحابی جاتا ہے، اپنا جان کا پرسہ پیش کرتا ہے۔ ہاں عزادارو، انہی صحابیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا وہب ابن عبداللہ کلبی۔ تاریخ نے لکھا کہ پہلے یہ نصرانی مذہب تھا، مگر پھر کلمہ پڑھ کر حسین کے لشکر میں شامل ہوا۔ عزادارو، ابھی 17 دن ہوئے تھے وہب کی شادی کو۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا کہ وہب جب گیا اور جانے کے بعد جب گھوڑے سے گرا اور وہب کو جب شہادت ملی تو حسین تڑپ گئے، اس لیے کہ ابھی نیا نیا نوشہ تھا۔ میں کہوں گا مولا حسین، ارے وہب نیا نیا نوشہ تھا، آپ اس کو دیکھ نہ سکے، ارے عاشور کا دن ہوگا اجرکم من اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزادارو، جب وہب کا سر کاٹا گیا نا تو تاریخ نے لکھا
کہ وہب کے لاش مبارک کو شمر ملعون نے ایک سلیب میں ٹانگ دیا۔ عمر سعد نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو حسین کے لشکر میں عیسائی بھی شامل ہے۔ عمر سعد کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لشکر کے عیسائی بغاوت کر دیں، ایک کام کر، اس کا کٹا ہوا سر اس کی ماں کے حوالے کر دے۔ عزادارو، کٹا ہوا سر لشکر حسین کی طرف پھینکا گیا۔ ارے وہب کی غیرت مند ماں تھی، اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، سینے سے لگایا، واپس سر پھینک کر کہا کہ ہم جو راہ حسین میں صدقہ کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ میں کہوں گا اے مادر وہب، ارے تم خوش نصیب ہو، تمہیں تمہارے بیٹے کا سر مل گیا، تم نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ ارے کربلا میں عصر عاشور کے بعد زینب کو، رباب کو، لیلا کو اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزادارو، ایک کے بعد ایک شہید کا لاشا آتا ہے، حسین خود ایک ایک کی لاش اٹھاتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا، زہیر ابن قین بھی منزل شہادت پر فائز ہوئے۔ حسین زہیر کا لاش لے کر آئے۔ ہاں عزادارو، شام غریبہ بیت گئی، حسین کا گھر اجڑ گیا۔ عزادارو بس آخری دو جملے سن لینا۔ وہب کی بیوی راستے میں تھی، اس کو خبر ملا کہ کربلا میں حسین کو ان کے انصار سمیت قتل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ وہب کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا، بلا کر صندوق سے ایک کفن نکالا، اپنے غلام کو دیا اور دے کر کہا اے غلام یہ کفن لے کر جا میدان نینوا کے قریب اور وہاں پر میرے زہیر کو اڑا دینا۔ غلام غیرت مند تھا، کہنے لگا بی بی وہاں تو نبی کے نوازوں کے بھی لاشیں ہوں گے۔ ارے زہیر کی بیوی کہنے لگی ارے وہ حسین ابن علی ہے، مجھے یقین ہے کسی نے تو حسین کو کفن دے دیا ہوگا، کسی نہ کسی نے عباس کو کفن دے دیا ہوگا، اکبر کو کفن دے دیا ہوگا، میرا زہیر کا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو سنو گے، غلام کفن لے کر کربلا گیا، 2 دن کے بعد واپس کفن لے کر لوٹا۔ زوجہ زہیر نے کہا کفن لے کر واپس کیوں آ گیا؟ غلام کہنے لگا بی بی کس کے جنازے پر کفن اڑاتا؟ کہیں حسین کا لاشا، کہیں اکبر کا لاشا۔ لعنة الله ولكم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين۔ جاؤ